رات کی آخری گھڑیاں تھیں اور دنیا کی ایک ایسی جگہ، ایک ایسا پہاڑ جس کی چوٹی پر آج تک کسی انسان نے قدم نہیں رکھا تھا۔ کہتے تھے کہ وہاں ہوا بھی زمین کی ہوا جیسی نہیں اور چرند پرند بھی اس دنیا کے نہیں۔ لیکن اس رات ایک نوجوان محقق افضل ضد میں آ کر اس چوٹی تک پہنچ گیا۔ جیسے ہی اس نے پہلا قدم چوٹی پر رکھا، ہوا اچانک خاموش ہو گئی، جیسے کسی نے سانس روک لی ہو۔ افضل نے چاروں طرف دیکھا۔ درخت ایسے تھے جیسے سیاہی سے بنے ہوں، پتے روشنی میں نہیں بلکہ اندھیرے میں جگمگاتے تھے۔ جانور بھی عجیب تھے، بکری کے جتنے قد کا ایک جانور، لیکن آنکھیں 3 اور حرکت ایسے جیسے وہ زمین پر نہیں بلکہ ہوا میں تیر رہا ہو۔ افضل خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹا، مگر ہوا نے سرگوشی کی، ایسی سرگوشی جو انسانی زبان میں نہیں تھی۔ پھر اچانک ایک جھونکا آیا اور اس کے سامنے ایک ہیولا نہ سایہ نمودار ہوا، نہ انسان نہ جانور، بلکہ جیسے کسی اور جہان کا محافظ ہو۔ سایہ گونجا، یہ دنیا تمہاری نہیں، تم نے اس سرحد کو چیر دیا ہے جسے انسان کے قدموں کے لیے نہیں بنایا گیا۔ افضل کے قدم لڑکھڑائے، دل تیزی سے دھڑکا اور اسے محسوس ہوا جیسے سارا پہاڑ اس کی طرف جھک رہا ہو۔ درختوں کے پتے سرسراتے نہیں بلکہ آواز میں کچھ پڑھتے ہوئے لگ رہے تھے۔ اور پھر وہ سایہ آگے بڑھا، اس کی 3 چمکتی آنکھیں افضل کی روح میں اتر گئیں۔ طلسم ٹوٹنے سے پہلے واپس چلے جاؤ، ورنہ تم بھی ان مخلوقات کی طرح اس جہان کا حصہ بن جاؤ گے۔ افضل نے ایک چیخ کے ساتھ پیچھے دوڑ لگا دی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی عجیب جانور، وہی سایہ، سب جیسے پہاڑ کے ساتھ چل رہے تھے۔ جو وہ نیچے اترتا گیا، ہوا پھر دنیا جیسی ہونے لگی، درخت معمول کے، آسمان نارمل، اور وہ ایک پتھر پر گر کر ہانپتا رہ گیا۔ افضل نے اوپر دیکھا، وہ چوٹی اب دوبارہ عام سی نظر آ رہی تھی، جیسے وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ مگر اس رات کے بعد افضل کبھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ وہ کہتا تھا کہ دنیا ایک نہیں، ہر پہاڑ، ہر جنگل ایک اور جہان کی سرحد چھپا سکتا ہے، بس انسان کو نظر نہیں آتی۔ اور اس دن کے بعد کوئی انسان اس پہاڑ کی چوٹی تک پھر کبھی نہیں پہنچ سکا۔